السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹڈی، اور اسلامک اسٹڈی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سفر میں نماز قصر ادا کرنے کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، قصر کے احکامات جو ہیں وہ یہ ہے کہ دوران سفر میں آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نماز میں تخفیف رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی 48 میل یعنی تقریباً 78 کلومیٹر کی مسافت کے لیے اپنے گھر سے سفر پر نکلے تو اس سفر کے دوران مسافر نماز قصر ادا کرے گا، اور نماز قصر کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت ادا کرے گا، جبکہ مغرب اور فجر پوری پڑھے گا۔ ہاں، اگر مسافر وہاں 15 دن سے کم عرصہ ٹھہرے گا تو اس عرصے کے دوران بھی قصر ہی ادا کرے گا۔ اس طرح ناظرین، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں نماز کی 2 رکعتیں فرض کی گئی تھی، لیکن بعد میں ظہر، عصر و عشاء کی 4 رکعتیں فرض قرار دے دی گئی۔ البتہ مغرب کی نماز کو پہلے ہی حکم پر قائم رکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سفر کی حالت میں 4 رکعتیں والی نماز کی 2 رکعتیں پڑھنا 4 رکعتیں مشروع ہونے کے بعد رخصت نہیں ہے، بلکہ اصل میں مشروع ہی چونکہ 2 رکعتیں ہیں، اس لیے قصر لازم ہے نہ کہ رخصت، جس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کہ جس کا جی چاہے قصر کرے اور جس کا جی چاہے پوری نماز پڑھے۔ چنانچہ اس سے حضرت امام اعظم کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی حالت سفر میں جبکہ اس پر قصر لازم ہو پوری 4 رکعتیں اس طرح پڑھے گا کہ پہلے قاعدے میں نہ بیٹھے گا بلکہ حکمہ وہی قاعدہ اخیر ہے، تو اس کی فرض نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ سفر کی حالت میں 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اپنے اس عمل کی تعویل کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ بھی سفر میں 4 رکعت نماز پڑھتی تھی اور اپنے اس عمل کی تعویل کرتی تھی۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ اور انہی کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ کی تعویل کیا تھی؟ تو ناظرین، علماء لکھتے ہیں کہ اس تعویل کے بارے میں صحیح قول یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان و حضرت عائشہ دونوں ہی سفر کی حالت میں قصر و اتمام دونوں کی طرح جائز سمجھتے تھے۔ اسی طرح ناظرین، نماز قصر کب شروع کرنا چاہیے؟ تو ناظرین، مسافر جب اپنے گاؤں یا شہر کی آبادی سے باہر نکلے جائے تو اس پر قصر واجب ہے۔ پوری 4 رکعت والی فرض نماز کی 2 رکعتیں ہی پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر کی حالت میں جبکہ اس پر قصر واجب ہے پوری 4 رکعتیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا اور 2 واجب کو چھوڑنے والا ہوگا۔ یعنی ناظرین، ایک واجب تو قصر کا ترک ہوگا اور دوسرے قاعدہ اخیرہ کے بعد فوراً سلام پھیرنا، کیونکہ مسافر کے حق میں پہلا قاعدہ ہی قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اسے فوراً سلام پھیر دینا چاہیے۔ اگر اس نے نہیں پھیرا بلکہ کھڑا ہو گیا، اس طرح اس نے دوسرے واجب کو ترک کیا۔ اس طرح ناظرین، اس موقع پر اتنی بات بھی جانتے چلیے کہ مسافر کے لیے قصر کے جواز میں کسی بھی عالم اور کسی بھی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو قصر واجب ہے، لیکن امام شافعی کے ہاں قصر اولیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ اگر کوئی مسافر قصر نہیں کرے گا تو وہ امام صاحب کی مسلک کی روح سے گناہگار ہوگا، مگر حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اسے گناہگار قرار نہیں دے گا، بلکہ ناظرین اولیٰ و افضل چیز کو ترک کرنے والا کہلائے گا۔